کسی رات کی خاموشی میں ایک لڑکی اپنے گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ لڑکی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب لرز رہے تھے جیسے اللہ سے کچھ مانگ رہی ہو، مگر اس کی آنکھوں کی مایوسی دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ دعاؤں کی قبولیت پر سے یقین کھو چکی ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، اگر یہ سب تیری مرضی کا لکھا ہے میرے نصیب میں، تو کیا کبھی تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تیار بھی ہوں اس آزمائش کے لیے؟ کیا نہیں؟ اس کا نام زارا تھا۔ اس نے پھر دعائیں مانگنا چھوڑ دیا اور اپنے رب سے فاصلے بڑھا لیے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب زارا دعائیں نہیں مانگتی تھی، بس زندگی گزار رہی تھی، بے جان سی، بے امید سی۔ ایک دن بازار کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آیا۔ بچہ رو رہا تھا اور بولتا گیا، میری ماں کہتی تھی اللہ سے مانگو، وہ خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ میں نے کھانے کی دعا مانگی تھی لیکن پھر بھی بھوکا ہوں۔ یہ سن کر زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اس بھوکے بچے کے لیے کھانا خریدا، جس سے وہ بچہ خوش ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے اس کی دعا سن لی ہے۔ بچے نے زارا کو بھی دعائیں دیں اور کہا، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ سب سن کر زارا کچھ دیر چپ رہی، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا واقعی اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور جو خواہشیں ہمارے دل میں چھپی ہوتی ہیں، کیا وہ ان سب سے واقف ہے؟ اسی رات زارا نے اپنا پرانا کمرہ کھولا اور ایک پرانی الماری سے اپنی ڈائری نکالی، صفحے پلٹے اور اس کی نظر ایک جملے پر جا ٹھہری، کبھی کبھی دعا ہماری نہیں مگر ہم کسی اور کی دعا کا جواب بن جاتے ہیں۔ زارا دیر تک اس جملے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ڈائری بند کی اور برسوں بعد اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کیے، اپنے دل کا حال سنایا بغیر کسی شکوے کے۔ اس بار اس کے ہونٹوں پر شکر تھا، شک نہیں۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے دل ہی دل میں کہا، شاید میری دعا پوری نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ نے مجھے کسی کی دعا کا جواب بنا دیا۔ اب کے بار زارا کے ہونٹ پھر ہلے، مگر اس بار اس کے لبوں پر شکر تھا اور دل میں سکون۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے ہم سمجھیں کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دعا کا سبب بن جانا بھی عبادت ہے۔ جب ہم کسی اور کے لیے رحمت بن جاتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سب کچھ اپنے وقت پر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی اور دل چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ایپک ٹیلز موٹیویشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔